ماشاءاللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے۔ اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ ایجنسی تھنکنگ یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا ایکٹیویٹی لکھو اپنی. پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ صحیح. تم عمل کر سکتے، صحیح. اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، ہم. سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کر۔ جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے، پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے، پھر اس کا کچھ رزلٹ دیکھتا ہے، تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں۔ تو بہت زبردست انسٹیٹیوشن دیکھیں جی، ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں نا، ہاں جی ہاں تو لکھوا کے پاتھ وے بناتے ہیں جی کہ جی یوں جی کریں، یوں کرنا جی جی چاہیے. ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا. سبحان، کیا بات، ہمارا پورا ایک ہمارا کام ہوا ہمارا کام ہوا ہے. ہمارا جو بیسک ورک ہے سر، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. عمل کر سارا کچھ اللہ ہوا ہے. صحیح۔ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی. اب ہم، اندازہ کریں یار، سبحان واہ اللہ. واہ یعنی کس خوبصورتی واہ، کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی ہے کیا اور بات، ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے. اب دیکھیں، اف، رات کو سوتے وقت کہنا ہے صحیح، کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا. مر رہا ہوں، ختم. بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا. اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے. لہٰذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمہا، تو پھر اس پر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرتا. سبحان، پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے. اب اللہ نے زندگی دی ہے. الحمدللہ ایک دوسری دعا، سبحان الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی. ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی. سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی. تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا. اللہ حاضر القیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے. اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے. اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے. اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے. اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا. دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے. صحیح، اللہ پر بھروسہ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی وَمَن يَتَوَکَّلْ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے, ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں, ہم اسباب پر یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہیں ورک نہیں کرتے, جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا, اللہ یہ کر دے گا. اچھا کچھ بھروسہ اسباب پر, کچھ اللہ پر. ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے. جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے, وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا, کامل بھروسہ, تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا. اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے. جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے. اب دنیا کے اسباب, آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں, آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس جو کچھ بھی ہے, یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ, یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں, یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے. مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر, اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا. اچھا اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ پریشانی آئی, پریشانی ہر شخص کو آتی, کوئی ایمرجنسی ہوئی, پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا اس پر آپ کو بھروسہ ہے. پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں, میں کر لیتا ہوں, یا میرا فلاں MN واقف ہے, یا فلاں میرا چچا میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے, میں اس سے بات کر لوں گا, میں اس سے کر لوں گا, میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں, اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینس کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے. پہلا خیال اللہ کا آئے, چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں, پہلا خیال اللہ کا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے, اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں. بہت خوبصورت. شیخ آخری سوال بس چاہتے جاتے کہ یہ جو دعائیں ہیں ڈپریشن کی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک, اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل, پھر یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ ساری دعائیں شیخ ان میں کیا ایسا اسپیشل ہے کہ ڈپریشن میں اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں؟ صرف اللہ سے کنیکشن ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, بس یہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ نے دعائیں بتائیں, اس میں ایک دعا کا اضافہ کرتا ہوں. ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور غم میں بتائی. صحیح. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الکریم. اب یہ جو دعا ہے اس میں مانگا کیا ہے؟ طلب تو ہے طلب تو ہے ہی نہیں, صرف اور صرف ریکگنیشن ہے, سبحان, اور معرفت ہے اللہ کی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو ہی عرش عظیم کا رب ہے, تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے. جو ہی انسان یہ ریکگنائز کرتا ہے اور شعوری طور پر ریکگنائز کرتا ہے تو گویا کنیکٹیوٹی جس کی کمی تھی وہ کنیکٹ ہو گیا, اور جب کنیکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ اس کے ساتھ وہ دعا بھی شامل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے دعا بتائی. آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کی دعا ساری دعاؤں سے بہترین دعا ہے. صحیح. اور عرفہ کے دن کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے, کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے, ان سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
اب اس میں بھی آپ اندازہ کریں سوائے اللہ کی صفات بیان کرنے کے ایسے ہی اور ریکگنائز کرنے کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گویا جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر ریکگنائز کریں گے, اللہ کی صفات کا بیان کریں گے, تو آپ کو وہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے گی جس کنیکٹیوٹی کے بعد جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنین والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی میں نیکیاں بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. گویا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اور اس سے اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے, ان کی معیت اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے, اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے, اور جو ہی اللہ کا ساتھ ملتا ہے تو ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت. جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں آڈینس کے لیے سمرائز کر دوں. سب سے پہلے آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کمپٹیشن اور وہ بھی آرٹیفیشیل چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, تو لائف کو سمپل رکھیں اور سمپلسٹی کی طرف جتنا ہوں گے, اور شکر گزاری, سجدہ شکر ہو گیا, اس انوائرمنٹ میں رہنا جہاں اپنے سے نیچے کو آپ دیکھو, یہ بہت ہیلنگ ہے. پھر ماشاء اللہ نے توکل کا ذکر کیا, توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. پھر اسلامک لائف سٹائل کہ جسٹ ہمارے لیے پاتھ وے ڈیفائنڈ ہے. اور جو سوشل میڈیا کا فیک پریشر ہے نا, جی جی اس کو بالکل نہ محسوس کریں. بالکل. یعنی یہ فیک پریشر ہے, یہ خواہ بخواہ ہمارے بچوں کو اس قدر خراب کر رہا ہے. ایسے تو سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ لوگ جو ہیں اپنی چیزیں مبالغے کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ایسے لہٰذا بہت بڑا پریشر ہے. یا تو سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, یا پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنا وہ شعور ڈیولپ کریں کہ اس کی جو یعنی حیثیت ہے وہ آدمی کو پتہ ہو کہ یہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں ہیں, یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے, اور لوگوں نے صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے چیزیں کی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ سوشل میڈیا کی اصل حقیقت کیا ہے, آپ سوشل میڈیا کو یوز ہی نہ کریں. اور جب جتنا آپ زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے, یا آپ اس کو اس کی حقیقت کا پتہ ہو, صرف پازیٹیولی یوز کریں, پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, باقی چیزوں سے بچے رہیں. اگر یہ بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سوشل میڈیا اکیلا آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. ایسی بالکل. بہت اچھا, جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. بارک اللہ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. بڑی